دیکھیں قومیت انسانی، پھر وہی بات آ گئی ہے، قومیت کے دور کے مسئلے کو آپ انسانی تاریخ میں دیکھ لیں۔ قومیت کا دور ایک ابتدائی دور تھا قومیت کا، جب انسان قبائلی شکل میں رہتا تھا۔ یہ قبائلی نظام بھی دراصل قومیتوں کے دور کا ابتدائی دور ہے۔ یہ قومیتوں کا ابتدائی دور ہے کہ قوم عاد بس رہی ہے، قوم ثمود بس رہی ہے، علیحدہ علیحدہ بس رہی ہے، قوم عاد ارم بس رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم علیحدہ بس رہی ہے۔ یہ قومیت کے دور ہے۔ قومیت کے دور جب تک رہے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی شاید گزارش کی تھی، جب تک قومیت کا دور رہا ہے اللہ نے نبوت بھی قومیت کی شکل میں دی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے کہ عملی طور پر ممکن نہیں تھا کہ ایک قوم کا نبی دوسری قوم کے نبی کے لیے کارآمد ہو۔ کہاں سے آپ تبوک سے لے کر یمن میں کہاں آئیں گے؟ ربو خالی میں، یہ سینکڑوں میں سے 400-500 میل کا فاصلہ ہے۔ اس دور میں قوم عاد سمود کا کیسے نبی قوم عاد کو تبلیغ کر لے گا؟ اللہ نے اس آسانی کے لیے پھر انسان قومیت کے ابتدائی شکل یعنی قبائلی دور میں تھا، اللہ نے نبوت بھی قبائلی رکھی۔ اس کے بعد جب قومیتوں کا وسیع ہوا، قومیتوں کا دائرہ وسیع ہوا، قومیں قبائل سے نکل کے بڑی بڑی قومیں بن گئیں اور پھر انہوں نے شہر بنائے، تو یہ سٹی سٹیٹ کا دور آ گیا۔ اب جناب سٹی سٹیٹ کے دور ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مصر میں اس وقت متعدد قومیں ہیں جی، وہ قبطی قوم ہے فرعون کی، ہاں جناب اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی مواحد قوم بھی ہے، دیگر قومیں بھی ہیں۔ لیکن ہے کیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام ہیں بنی اسرائیل میں سے، لیکن وہ نبی قوم قبطی قوم کے لیے بھی ہیں، فرعون کے لیے بھی ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ اس کے لیے بھی وہ نبی ہیں۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ نبوت یعنی قومیت کے اس دور میں اب دو حصوں میں بٹ گئے ہیں، ایک وہ جو کہ دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسرے وہ جو قبول کر رہے ہیں۔ جو قبول کر رہے ہیں یہ آلریڈی بھی موحد ہیں، بنی اسرائیل، وہ آلریڈی بھی مشرک ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ان دونوں کا ایک علاقے میں ملاپ یا اکٹھا رہنا وہ ممکن نہیں ہو سکتا، تو پھر نبی اپنی قوم کو لے کر نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ قومیت کا ایک دوسرا دور ہے کہ اب اب پھر جب حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آتا ہے، پھر تو فلسطین میں قومیتوں کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ اب جب قومیتوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، پھر نبی قبائلی نہیں رہتا، پھر سٹی سٹیٹ کی شکل میں آتا ہے کہ ایک علاقے میں جتنی قومیں سب کے لیے نبی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان عیسیٰ علیہ السلام سب کے لیے نبی تھے، جنبی نبی آئے، یرمیہ، یسعیاہ، فلاں فلاں، اب یہ تمام علاقے میں موجود سب کے لیے نبی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا دور ہے، اور وہ دور ہے کہ جب انسان اپنے مادی ارتقاء کی بنیاد پر ایک عالمگیریت کی طرف چل پڑا ہے، یعنی دنیا اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود اتنی سمٹ گئی ہے کہ یہاں بھاگل میں بیٹھا ہزاروں میلوں پر ایک شخص سے بات کر سکتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ اب یہ دور شروع ہو گیا عالمگیریت کا۔ عالمگیریت کے اس دور میں اللہ نے اب چونکہ لوگوں کے رابطے بڑھ گئے تھے، پیغام بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے نبی بھی پھر عالمگیر بھیجا۔ تو اب جو شخص عالمگیریت کے دور میں قومیت کی بات کر رہا ہے وہ جاہل ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عالمگیریت کی بنیاد رکھی نا، اب اقتدار قومیت کی بنیاد پر نہیں ملے گا، اب کی اقتدار کریکٹر کی بنیاد پر ملے گا۔ قومیتوں میں قوموں کو اقتدار ملتا تھا، لیکن اب جو اقتدار ہے اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ٹھیک ہے نا جی، کہ اب جو کریکٹر وہ کردار ملے گا وہ کریکٹر کی بنا پر ملے گا، اب ایسے نہیں ملے گا، اور پھر جو جتنا زیادہ با کردار ہوگا اپنا اقتدار اس کو ملے گا۔ چنانچہ اسی لیے وہ جو حدیث آتی ہے الائمۃ من القریش،
اس حدیث کا اثر یہ ہے کہ قریشیوں نے جو تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی ہے اور انہوں نے نہیں پائی، اس لیے انسانی فطرت قریشیوں کو ہی قبول کرے گی، اقتدار کے لیے کسی اور کو قبول نہیں کرے گی۔ ایک عالمگیر دیکھے گا، نبی یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، یا ایھا الناس کہتا ہے، قرآن ھدی للناس ہے، رحمت للعالمین ہے نا جی۔ قرآن پاک عالمگیریت پائی جاتی ہے نا۔ مسلمانوں نے عالمگیریت کی بنیاد پر، اب یہ میثاق مدینہ دیکھو عالمگیریت کی مثال ہے کہ تمام قوموں کو آپ نے اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے یا نہیں۔ معاشرہ دیکھ لیں، مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیں کہ پوری مسلمانوں کی تاریخ میں تمام لوگ ایک ہی علاقے میں مذہبی اختلاف کے باوجود مل جل کر رہتے تھے۔ مولانا سونا نہیں ہے، ہاں جی، لیکن اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا۔ یہ ہے عالمگیریت کا دور، جسے سماجی تکثیریت کا دور بھی کہتے ہیں۔ اب اس دور میں اگر کوئی شخص، دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے یہ کیا کہ ہمارے اس منصب کو یا ہماری اس خصوصیت کو دوبارہ اس نے قومیت کی شکل دے کر تقسیم کیا ہے۔ کسی بھی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم ہوئی ہے نا، چنانچہ اس بدماش دشمن نے یہی کیا، ہمیں عرب و عجم میں تقسیم کیا، پھر قومیوں میں تقسیم کیا، پھر تقسیم کیا، پھر تقسیم کیا، پھر تقسیم کیا، اور اب تک تقسیم ہوتی ہی چلی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش بن گیا، تقسیم کی بنیاد پر بن گیا۔ دیکھیں دور، ایک بات یاد رکھیں، دور کچھ بنیادی اصولوں پر بنتے ہیں اور قدرت خود بناتی ہے۔ انسان آرٹیفیشلٹی استعمال کرتا ہے، طاقت، قوت، دھونس، دھاندلی، بدماشی وہ کرتا ہے۔ قومیتوں کا دور جو ہے، یہ دشمن ہمارا طاقت، دھونس اور دولت کی بنا پر لا رہا ہے، لیکن قدرت جو ہے وہ قدرت کا نادیدہ ہاتھ یہ بتاتا ہے کہ دور جو ہے وہ عالمگیریت کا ہے۔ اپنا قومی اپنا مان جب تک رہے، عالمگیریت کے اصولوں کے تحت یہودی، عیسائی، ہندو سب مل کر رہے، اپنے اپنے کلچر کے مطابق آزاد رہے، کوئی آپس میں تقسیم نہیں ہوئی ان کی، ٹھیک ہے نہیں۔ لیکن جو ہی مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا، وہ تقسیم پھر شروع ہو گئی۔ کہیں ملکوں کی سرحدیں رکاوٹ ہی نہیں بنتی تھی، وہ پیسے کی جگہ سونا اپنے پاس رکھتا تھا، جہاں جاتا تھا اپنا